بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پہ بیتا جانے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ شادی کے سال تو ہم نے نہایت سکون اور خوشی سے گزارے۔ میرے شوہر ایک آفس میں معمولی کلرک تھے۔ ایک وقت کی بھی روکھی سوکھی کھا کر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن جب خدا کے فضل سے ہمارے 4 بچے ہو گئے تو تھوڑی تنخواہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ میں منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن میری روز بڑھتی جھنجھلاہٹ سے میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ غربت اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دن رات اسی فکر اور سوچوں میں گم رہنے لگے کہ آمدنی کیسے بڑھائی جائے کہ ضروریات زندگی پوری ہوں، بچے پیٹ بھر کے روٹی کھا سکیں۔ غربت کی انتہا تھی کہ ایک بار چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا، دودھ خریدنے کے لالے پڑ گئے، دوا دارو کے پیسے اور ڈاکٹر کی فیس کے پیسے کہاں سے آتے؟ تبھی میں نے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے کچھ کرو، یہ نوکری چھوڑ دو، اس کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اور کوئی نوکری ڈھونڈو۔ یہی حالات رہے تو فاقوں تک کی نوبت آ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ روز روز کے مہرین مطالبات پر میرے شوہر سخت پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے ایک دن ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کہا، اب خوش ہو جاؤ، نوکری چھوڑ دی ہے میں نے۔ میں ان کے اس اچانک فیصلے سے دنگ رہ گئی، پر میں تو یہ چاہتی تھی کہ وہ زیادہ تنخواہ والی نوکری پہلے ہی ڈھونڈیں اور پھر یہ نوکری چھوڑ دی۔ اب تو آمدنی کا سہارا بھی جاتا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، میں بیرون ملک جا کر کمانے کی کوشش کروں گا، چاہے وہاں جا کر جھاڑو لگانا پڑے یا پھر پلیٹیں صاف کرنی پڑی، بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے نا۔ شوہر کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی، لیکن کیا کرتی، میں بھی حالات کے آگے مجبور تھی۔ بچے کھانے پہننے کو مانگتے تھے، اس کے علاوہ بھی 100 طرح کے اخراجات تھے۔ عدم ادائیگی کے سبب جب 2 ماہ کا کرایہ چڑھ گیا تو مالک مکان نے بھی گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ یوں ایک دن چپکے سے ہم لوگوں کو گھر خالی کرنا پڑا۔ میرے شوہر لے کر اپنے بڑے بھائی کے گھر آ گئے۔ انہوں نے بدلے میں خواستہ ایک کمرہ عارضی طور پہ ہمیں رہنے کو دے دیا، کیونکہ ہم نے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جو ہی دوسرا مکان مل جائے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میرے جیٹھ کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ میرے شوہر نے نوکری چھوڑ دی ہے، تبھی مالک مکان نے ہم کو چلتا کیا ہے۔ اگر ان لوگوں کو اصل بات کا علم ہو جاتا تو وہ ہمیں چند دن کی پناہ بھی نہ دیتے۔ میری جٹھانی بھی کافی تیز اطرار عورت تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ طرح طرح کے اعتراض کرنے لگی اور میرے بچوں پہ سختی شروع کر دی۔ ماں کی دیکھا دیکھی اس کے بچوں نے بھی میرے بچوں کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ان دنوں کس قدر پریشان تھے میں کیا بتاؤں۔ دوستوں سے قرض لے کے خرچ پورا کر رہے تھے، آخر کوئی کب تک ساتھ دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم میاں بیوی خودکشی کا سوچتے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور اچانک ایک دوست کے توسط سے میرے شوہر کو دبئی کا ویزا مل گیا اور وہ آنن فانن زیادہ کمائی کا خواب لے کر دبئی روانہ ہو گئے۔ بہت کوششوں کے بعد بالآخر دبئی میں میرے شوہر کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ رہائش ان کے اسی دوست کے پاس تھی جو ان کو دبئی لے گیا تھا۔ ان کا پہلا خط 20 روز کے بعد ملا تھا۔ اگرچہ نوکری ملنے سے میں بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری اور بچوں کی جدائی بہت دکھ دیتی ہے۔ تم سب بے حد یاد آتے ہو، جی چاہتا ہے اڑ کے گھر پہنچ جاؤں۔ اس خط کے جواب میں نے لکھا، میرے پیارے سرتاج، جدائی کے یہ دن بھی کٹ جائیں گے۔ دیکھو، آنے کی جلدی نہ کرنا، وہاں دل لگا کے کام کرنا اور وہاں اتنا سرمایہ جمع کر لینا تاکہ ہمارے بچے مستقبل میں محفوظ زندگی گزار سکیں۔ کبھی کبھی اپنے شوہر کو زیادہ کمی محسوس کرتی، لیکن میں اپنے دل پہ جبر کرتی اور ایک سطر بھی ایسی نہ لکھتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کی جدائی محسوس کر رہی ہوں۔ ان کی ہدایت تھی کہ خط کے جواب میں خط ہی لکھوں۔ وہ کہتے تھے کہ جب تم لوگ یاد آتے ہو میں بار بار تمہارے خط کو پڑھ کر خود کو بہلا لیتا ہوں۔ فون پر بات پوری طرح نہیں ہو پاتی، لیکن خطوط سے ہی پوری ہوتی ہے۔ ان کے لمبے لمبے جذباتی خطوط آتے، بار بار لکھتے کہ تمہاری اور بچوں کی بہت یاد آتی ہے، لیکن میں ہرگز کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا جواب تحریر نہ کرتی جس کو پڑھ کر احساس ہو کہ ہم بھی ان سے جدا ہو کر پریشان یا افسردہ ہیں۔ ایسا میں جان بوجھ کر رہی تھی
ताकि वो वहाँ दुबई में टिके रहें, वापस आने की ना सोचें। मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर भेजें, क्या खबर दूसरी बार इनको वीज़ा मिले या नहीं। एक बार नौकरी छोड़कर आ गए तो फिर क्या ज़मानत थी कि दोबारा ऐसी अच्छी नौकरी मिल पाएगी। मैं इसी वजह से खुद गर्ज बनी हुई थी। अपने और बच्चों के असल जज्बात इनसे छिपाए हुए थे, लेकिन इनके दिल को ठेस पहुंच रही थी। मैं ये ना सोच सकी। वो मायूस होने लगे थे। इन्हें लगा जैसे हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। काश मैं एक बार लिख देती कि हमें आपकी कमी महसूस होती है और आपके जाने के बाद जुदाई सताती है, आपकी बहुत याद आती है। परदेश में इन बोलों से इनका कितना दिल भर आता। अब इनको गए 1.5 बरस बीत चुका था। एक बार उन्होंने लिखा कि मैं बीमार हो गया हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब पैसा मिलता है। बच्चों को देखे बहुत दिन गुजर गए हैं, अब जी चाहता है कि चंद दिनों की छुट्टी लेकर आ जाऊं। तुम इस बारे में क्या कहती हो? मैं तो डर गई। अगर ये छुट्टी लेकर आ गए और दोबारा ना जा सके तब क्या होगा? जो 4 पैसे जोड़ लिए हैं वो खा पी के बराबर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ये सोचकर मैंने अपने खामन से कहा कि बीमारी हर इंसान के साथ है, आप इलाज मुआलजा करा लें, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी छुट्टी लेकर ना आए, वरना जो रकम कमा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इसका तसलसल टूट जाए। उन्होंने छुट्टी के लिए तो दरख्वास्त भी दे दी थी, लेकिन जब मेरा ख़त मिला तो उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। इसके बाद अक्सर इनकी तहरीरें आंसुओं की वजह से मिटी हुई मिलती, लेकिन मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया। आपको कहीं बहुत दिन हो चुके हैं, अब आप चंद दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। मगर मैं खुदगर्जी की बिना पर ऐसी नादानी करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मारना चाहती थी। तभी मैंने हर बार बस यही लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करें ताकि हमारे अकाउंट में खातिर ख्वाह रकम जमा हो जाए, फिर मुस्तकबिल में किसी बात की मोहताजी ना रहेगी। मैं जानती थी कि दियारे गैर में आदमी अपनों की मोहब्बत के लिए तरसता है। वही लोग इस दर्द को समझ सकते हैं जो परदेश में अपनों के सुख की खातिर सख्त वक्त और मुशक्क़त का अजाब सहते हैं। जब वो सारा दिन काम से थक कर रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो कसरत मुशक्क़त का अजाब सहते हैं। इस कसरत मुशक्क़त से इनके बदन का अंग अंग टूटता है और अपने बच्चों की मासूम सूरतें इनकी निगाहों में घूमती हैं, इनकी प्यारी प्यारी बातें कानों में रस घोलती हैं। मेरे शोहर को गए अब 2.5 बरस हो गए थे। इस दिन इनका ख़त आया कि बेगम तुम्हारे बिन दिन काटे नहीं कटते, बताओ क्या करूं? कहूं तो आ जाऊं? ख़त पढ़कर मेरा भी जी भर आया, आंखों में आंसू भर आए। फिर जज्बात को काबू किया और इनको लिख दिया कि नहीं, आप 3 साल पूरे कर लें, बच्चे यहाँ खुश व खुर्रम हैं, इस आस लगाए बैठे हैं कि जब अब्बू आएंगे हम घर के साथ नई गाड़ी भी लेंगे। मुसलसल काम से शायद इनका जी ओचाट हो चुका था, हर दम जी मांद रहने लगा था। जुदाई के 3 साल पूरे होने के थे, इनकी सेहत ख़राब हो चुकी थी, मुद्दत से घर का खाना नहीं खाया था, घर के खाने का जायका तक भूल चुके थे। बीमार पड़ जाते तो इयादत करने के लिए कोई नहीं होता था, वहाँ कोई गमगुसार न था। 3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, कंपनी ने दोबारा ऑफ़र की, उन्होंने कबूल ना की और वो वतन वापस आने की तैयारियां करने लगे। इनके जज्बाती प्यार भरे खतूत भी आना बंद हो गए थे। उन्होंने बताया आने से 1 हफ़्ता पहले उन्होंने पूरा 1 हफ़्ता बीवी और बच्चों के लिए नहायत तोहफ़े ख़रीदने में लगाया है। 3-4 सूटकेस तोहफ़ों से भर लिए हैं। इनके आखिरी ख़त में बस 3-4 सतरें थीं। लिखा था कि मैं आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। मैंने ख़त पढ़कर एक जानिब डाल दिया, अब तो आ ही रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्हें और कमाना चाहिए था कि हम आइंदा ज़िंदगी सुकून से बसर कर सकें। मुझे खदशा था कि जिस कदर उदास रहे थे, उठ उठ के सफ़ों के जज्बाती खतूत लिखते थे, यकीनन वो यहाँ आकर फ़ैसला कर लेंगे, इस जमा शुदा रकम से वतन कोई दुकान ख़रीद लेंगे और फिर वापस लौट कर परदेस ना जाएंगे। दर्द जुदाई की अजियत इनसे बर्दाश्त ना हो पाती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने फ़ोन पे बताया कि फ़लाँ तारीख को इनकी फ़्लाइट है और वो वहाँ फ़लाँ दिन पहुँच रहे हैं। मैंने बच्चों को बताया कि तुम्हारे पापा आना चाहते हैं। बच्चे अपने बाप के लिए वाकई ही उदास थे, बहुत खुश हो गए कि अब्बू
آ رہے ہیں۔ انہوں نے گھر کی آرائش میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، باپ کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تیاری کر لی تھی۔ میرے شوہر کے آنے سے 2 روز قبل فون کی گھنٹی بجی اور پھر یہ منحوس خبر ملی کہ ان کا ایک ٹریفک حادثے کے دوران انتقال ہو گیا ہے۔ منحوس اطلاع ان کے اسی دوست نے دی تھی جو ان کو اپنے ساتھ دبئی لے کر گیا تھا۔ وہ خوبصورت خواب جو پورا ہونے والا تھا عین وقت پر ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر ایسا بکھرا کہ پھر کبھی جڑ نہ سکا۔ وہ کمائی جو 1000 دکھ سکھ سہ کر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جمع کی تھی، اب وہی مرد بچوں کی کل جمع پونجی تھی۔ ظاہر ہے یہ روپیہ عمر بھر کے لیے تو کافی نہیں تھا، یہ صرف چند سال کے لیے ہی تھا۔ ہم تو صرف ایک چھوٹا سا پلاٹ خرید سکے تھے، اس پر گھر بنانے کی توفیق ہی نہ ہوئی، اور میرے سرتاج اس جہاں سے چلے گئے۔ بعد میں کمپنی نے کچھ رقم بھجوائی تھی جس سے میں نے اس پلاٹ پہ 2 کمرے تعمیر کروا لیے۔ یوں کرائے کے مکان سے نجات ملی، لیکن میرا پیارا شوہر تو ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اب سوچتی تھی کہ اے کاش ان کو ایسے روکھے پھیکے خطوط نہ لکھتی، بلکہ پیار بھرے الفاظ رقم کرتی تو ان کو خوشی محسوس ہوتی، انہیں بھی سکون ملتا کہ صرف وہی نہیں، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے افسردہ ہیں اور ان کی جدائی کے درد کو اسی طرح سہ رہے ہیں جیسے وہ جھیل رہے تھے۔ برا ہوا اس پردیس کی کمائی کا جو آدمی کو لالچ اور خود غرض بنا دیتی ہے۔ اگر وہ پہلے آ جاتے تو شاید ہم سے مل جاتے اور حادثے سے بچ جاتے۔ خیر تو سب باتیں ہیں، موت اور حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہتا تو ان کو ہم سے ملانے کی مہلت دے دیتا۔ آج بھی ان کے خطوط پڑھتی ہوں تو رو رو کے پاگل ہو جاتی ہوں۔ ان خطوط میں انہوں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا اور میں سنگ دل تھی کہ ان کی کمائی کے لالچ میں ان کی محبت ان بولوں کی وقت پر قدر نہ کر سکی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، گزرا ہوا وقت واپس تھوڑی نہ آتا ہے، اور جانے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کب لوٹ کر آتا ہے۔ کاش میں دنیاوی دولت اور عیش و آرام کی لالچ میں خود غرض نہ بنی ہوتی اور اپنے پیارے شوہر کی محبت کی قدر کرتی، محبت کا جواب محبت سے دیتی، تو آج مجھے اپنے شوہر اور بچوں کو ان کے پیارے باپ کی رفاقت ملی ہوتی، جدائی اور محرومی کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ میں تو صرف ایک بار سب کے گوشہ گزار کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را دکھی سکھی کھا کر اپنے ملک میں ہی اپنے پیاروں کے ساتھ گزارا کر لیں، اپنے پیاروں کو ایسی کسی صورتحال پہ لا کر کھڑا نہ کریں کہ وہ پردیس جا کر وہاں سخت محنت مشقت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر بھیجیں تو پلیز میری طرح لالچ اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے خود سے اتنا دور نہ کر دیں کہ خدا بھی ناراض ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے سے جدا کر دیں۔